اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی بعثت تک لوگ توحید پر قائم تھے۔ لوگ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کل بھی بتایا تھا۔ صاحب روح المانی علامہ علوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ ان کے درمیان تقریباً 10 پشتوں کا واسطہ ہے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان۔ کتنا؟ 10 پشتوں کا واسطہ ہے، اور اس کا اندازہ لوگوں نے کیا ہے کہ کم سے کم یعنی 80 سال ہوتا تھا، کہ ہر پشت کو 80 سال کے قریب جوڑا ہے، تو 8 دائیں 80 ہوتے ہیں نا۔ ارے کتنے ہوئے؟ 80 تو 80 دائیں، ارے 800 یار، کوئی جیسے نہیں یاد ہے آپ کو 8 دائیں 80 دائیں، تو 8 دائیں 80، تو 8 دائیں 80 ہو گئے، ایک نقطہ جو رہ گیا تھا اس کو لگا دیجئے تو 800 ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے پہاڑا کا، کہ اگر آپ کو لمبا نہیں یاد ہے تو چھوٹا پڑ ڈالے ادھر سے، وہ جو زیرو آپ کے پاس محفوظ ہے، جب رکیے تو اس کو لگا دیجئے تو آپ کے دماغ سے اتر جائے گا، تو ادھر 800 ہو جائے گا۔ تو 800 سال ہوتے ہیں، کتنے؟ 800 سال۔ ایک قول روح المانی نے، صاحب روح المانی نے ہی نقل کیا ہے، کہا یہی اکثر کی رائے ہے۔ چلیے، تو یہ سارے کے سارے لوگ کس پر تھے؟ ایمان پر تھے۔ اس کے بعد میں لوگ مختلف ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو بھیجا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر آئے، جنہوں نے آ کر کے لوگوں کو اب توحید کی دعوت دینی شروع کی۔ آپ نے قصص النبیین کے اندر پڑھا ہوگا کہ پہلے لوگوں نے تو نیک لوگوں کی صورتیں بنائی تھی، تصویریں بنائی تھی، ہے نا، برکت کے لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے باپ دادا ہلاک ہو گئے، تو بعد کے لوگوں نے سمجھا کہ انہیں کی شاید پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ ارے یعوق نسل تذکرہ کیا نہیں کیا ہے قرآن نے؟ فبعث اللہ فاختلفوا کان الناس امۃ واحدۃ علی الایمان فاختلفوا بان آمن بعض وکفر بعض۔ اس کے بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا، وہی صورت کی بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر اختیار کیا، تو بعض نے کفر کی راہ اختیار کی اور بعض لوگ کیا لائے؟ ایمان لائے۔ فبعث اللہ النبیین الیہ، تو اللہ نے جب لوگوں نے ایسا کیا، فبعث اللہ النبیین الیہ، تو اللہ نے ان کے پاس نبیوں کو بھیجا، مبشرین من آمن بالجنہ، ایمان لانے والے کو جنت کی خوشخبری سنانے والے نبی انبیاء جو آئے۔ ارے حال واقع ہے مبشرین، حال ہے کہ وہ خوشخبری سنانے والے تھے، من آمنا ایمان لانے والے کو، بالجنہ کس کی؟ بالجنہ کا تعلق مبشرین سے ہے، جنت کی۔ ومنذرین من کفر بالنار، اور ڈرانے والا اس کو جس نے کفر کی راہ اختیار کی، بالنار آگ سے، مراد جہنم کی آگ ہے، اس لیے کہ الفرد اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس کا فرد کامل مراد دیا جاتا ہے۔ ارے سمجھے نہیں؟ جیسے ہم کہیں کہ بھائی مفتی صاحب نے بات کہی ہے، تو مدرسے میں کون مراد ہوگا؟ حضرت مفتی صاحب مراد ہوں گے، حضرت مفتی عبد اللہ صاحب صدی دامت فرماتے۔ کسی اور کا حوالہ دیا جائے گا تو اس کا نام لیا جائے گا کہ فلاں نے کہا ہے، تاکہ امتیاز ہو جائے، ورنہ یہی نہ سمجھیں ارے یار من ترکی بدانا تو من ترکی نبی دانا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں مراد کیا لے رہا ہوں کیا پتا، اس لیے ضروری ہے۔ وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ پوچھا، ایمان الکتب بالحق متعلق بانزل، انزلہ سے متعلق ہے، ترجمہ یہیں سے ہوگا، اور ان کے ساتھ کتاب کی تفسیر مفسر نے الکتب سے کی، بتانے کے لیے کہ جنس ہے، کوئی خاص کتاب مراد نہیں ہے، تمام کتب سماویہ اس میں شامل اور داخل ہیں۔ مختلف فیہ، 4 کتابیں مشہور و معروف ہیں، کتنی؟ 4 کتابیں مشہور و معروف ہیں، سمجھا نہیں؟
اور جو اس طرح صحیفے وغیرہ ہیں ان کی تعداد 150 لکھی ہے علماء نے، کتنی 150 لکھی ہے. رسولوں کی تعداد 300 لکھی ہے. اب ایک بحث ہے رسول اور نبی کے فرق میں، سمجھا نہیں؟ تو بعض نے کہا کہ یہ کے بعد دیگرے وہی صحیفہ بار بار آیا تو ارے جس کو نئی شریعت یا نئی کتاب دی گئی وہی تو رسول ہے. تو اب یہ ہے کہ صحیفے تو کم ہے نا، رسولوں کی تعداد 300 ہے آس پاس، تو صحیفے کم ہوئے نہیں ہوئے، پھر نئی کتاب کہاں ملی؟ اس لیے یہ رائے نبی اور رسول میں فرق کے سلسلے میں سب سے اچھی معلوم ہوتی ہے، جو بعض محققین نے بیان کیا ہے کہ رسول کہتے ہیں جس کو نبوت کے ساتھ ساتھ مزید شرف سے نوازا گیا، مزید، اب وہ چاہے کسی کتاب کی شکل میں ہو یا کہ اپنے زمانے میں نبوت کو عام کرنے کی شکل میں ہو یا جس صورت میں بھی، سمجھا نہیں؟ ہاں، امام ابن تیمیہ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ بھائی رسول کہتے ہیں جو دشمنوں کی جانب مبعوث ہوا ہو، نبی کہتے ہیں جو اپنوں کی جانب آیا ہو، جیسے آدم اپنی اولاد کی جانب آئے، حضرت نوح ارے آدھا کی جانب آئے نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کی جانب آئے. کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس پہ اشکال ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھا نہیں، کہ میری پیدائش اس وقت ہو چکی تھی جب آدم تین اور مٹی کے درمیان، مٹی، پانی اور مٹی کے درمیان. اور آپ نے فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا کیا وہ اللہ کے رسول تھے؟ آپ نے فرمایا کہ وَكَانَ آدَمُ نَبِيًّا وَرَسُولًا، یہ صراحت روایت کہ ہاں آدم نبی تھے اور رسول تھے. پھر مسئلہ پھنس گیا نہیں پھنس گیا؟ وہ تو اپنی اولاد کی جانب آئے تھے، پھر آدھا کی قید، اس لیے اشکال ہو رہا ہے. تو اس رائے کو ترجیح دی ہے محققین نے کہ نبی کہتے ہیں جسے نبوت عطا کیا گیا، نبوت عطا کی گئی ہو. کیا سمجھے تم بات؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا، اتارا. لِيَحْكُمَ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ رسول اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان کیا کرے؟ فیصلہ کرے. فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الدِّينِ، اس دین کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. مراد ہے اختلاف نہیں، مراد ہے دینی اختلاف. کیا مراد ہے؟ دینی اختلاف، سمجھا؟ ہمارے دین کے سلسلے میں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَيْ الدِّينِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اس میں اختلاف، اور اس میں یعنی دین میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب عطا کی گئی تھی. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مثبت کا ترجمہ کیا، نفی ٹوٹ گئی. الکتاب، الکتابہ یعنی کتاب. فآمن بعض وکفر بعض، چنانچہ بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر اختیار کیا. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس البینات واضح نشانیاں آ گئیں. الحجج الظاہرۃ علی التوحید، سمجھے؟ ظاہر و باہر نشانیاں اور دلیلیں توحید پر، یعنی الحجج، ارے وہ نشانیاں جو ظاہر تھی توحید پر. ومن یعنی من بعد ما جاءتهم البینات میں من کرے متعلقۃ باختلف، باختلف کہتے ہیں کہ اور من یہ متعلق ہے اختلافہ سے. کہاں اختلافہ سے؟ وما اختلف فیہ، وما اختلف فیہ، یہاں اس سے متعلق ہے، سمجھا رہا ہوں. وہی وما بعدہ مقدم علی الاستثناء فی المعنی، اور یہ اور اس کا ما بعد یعنی من بعد ما جاء، یہ اور اس کا ما بعد یعنی من اور اس کا ما بعد یعنی ما جاء، بعد ما جاءتهم البینات، کہتے ہیں یہ مقدم ہے علی الاستثناء، استثناء پر. فی المعنی، مانن کیا ہے؟ یہ مانن مقدم ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مانن مقدم ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وما بعدہ سے مراد وما بعدہ سے بغیم بینہم کیا ہے؟ اس لیے کہ من بعد ما جاءتهم البینات تو مجرور ہو گیا. ارے بھائی من کا مجرور ہو گیا، جار مجرور متعلق ہوگا، اس طرح سے خالی من تھوڑی متعلق ہوگا. اچھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ماں باپ سے مراد نہیں لیں گے، بلکہ اس کے ماں باپ سے بغیم بینہم مراد ہے کہ آپس کے، ارے حسد اور جلن کی وجہ سے انکار کی اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ حسد.
تو 3 چیزیں آدمی کو تباہ کر دیتی ہیں، اس میں ایک حسد بھی ہے۔ کیا ہے مجھے؟ حسد ہے، حرص ہے، یہ سب چیزیں آدمی کو کیا کر دیتی ہیں؟ برباد کر دیتی ہیں۔ کہ آدمی حسد کا شکار ہو تو چاہے وہ سریا پہ پہنچ جائے، وہاں بھی حسد اس کا تھوڑی ختم ہوگا۔ ارے سمجھا نہیں؟ وہاں بھی اس کا حسد تھوڑی ختم ہوگا۔ اگر اختیار میں ہوتا تو وہاں بھی وہ کیا کرتا؟ حسد کرتا مولوی صاحب۔ دیکھیے تو اس کا کیا مطلب؟ بغیم من الکافرین، یہ بغیم من الکافرین جو کہا، یہ بتانے کے لیے کہ کس کی جانب سے یہ مطلب یہ بغض اور اناد کس کی جانب سے تھا؟ تو کہا بغیم من الکافرین، کافروں کے آپس میں آپسی اناد کی وجہ سے، ہاں ان کے درمیان ان میں جو اناد اور حسد اور جلن تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اچھا اب یہ دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، یہ مستثنا سے پہلے ہے معنی کے اعتبار سے، تو کیا مطلب بنا؟ دیکھو وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، یہ ہے اصل معنی۔ کیا کہ اور دین میں واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، واضح نشانیاں اور دلیلیں آ جانے کے بعد آپسی بغض کی وجہ سے انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب عطا کی گئی تھی اور کوئی اور نہیں تھا اختلاف کرنے والا، یعنی اہل علم تھے جن کے پاس روشنی تھی کس کی؟ سماوی کتابوں کی۔ جی فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ نے ان لوگوں کو راہ سجائی جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس چیز کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، وہ اس راہ کو اللہ نے دکھایا۔ کیا؟ من للبیان الحق، من الحق یعنی حق، کیا؟ ارے حق راستہ دکھایا، بِإِذْنِهِ بِإِرَادَتِهِ، اپنے ارادے سے، اپنے ارادے سے۔ واللہ یہدی من یشاء ہدایتہ الی صراط مستقیم، الی صراط مستقیم۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی۔ ہدایتوں نکال کے بتلایا کہ یشاء کا مفعول محذوف ہے، طریق الحق کی۔ وَنَظَرَ فِي جَادٍ أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ، أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ، اور آئندہ آیت نازل ہوئی اس مشقت کے بارے میں جو مسلمانوں کو لاحق ہوئی، سمجھے؟ تو مسلمانوں میں بے چینی ہوئی۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا۔ کس پر ہوا تھا؟ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جنگ احد میں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے جنگ احد میں بھی ارے سخت تکلیف پہنچی نہیں پہنچی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زیروں کے ساتھ گڑھے میں گر گئے، اس کے بعد آپ کو اٹھایا، کڑے جو لوہے کے تھے وہ چپ گئے تھے، وہ کون سے صحابی تھے انہوں نے اس کو کھینچ لیا تھا، پھر زبان ہی سے صاف کر دیا تھا خون کو۔ یہ حضرات صحابہ کی محبت تھی۔ بہرحال تو اس وقت جو حالات غزوہ احزاب میں ظاہر سی بات ہے 2 مہینے کے قریب جنگ چھڑی رہی، قرآن نے اس کو غزوہ احزاب کو کیا کہا؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زوردار کو جھنجھوڑا گیا، جھنجھوڑ دے گئے تھے اس کو۔ اور جو منافق تھے وہ کہہ رہے تھے اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَىٰ وَمَا هِيَ بِعَوْرَىٰ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ تو یہ دو قول ہے مفسرین کا کہ ایک یہ غزوہ احزاب سے متعلق ہے اور ایک قول یہ ہے کہ غزوہ احد سے متعلق ہے۔ ظاہر سی بات ہے مشکلات کا سامنا، انتہائی مشکلات کا سامنا دونوں جنگوں میں حضرات صحابہ کو پیش آیا اور کرنا پڑا۔ احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تھوڑے نہیں 70 صحابہ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ارے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے کہاں؟ غزوہ احد میں۔ حضرت میرے حمزہ وغیرہ کی شہادت وہیں ہوئی نا۔ اور غزوہ احزاب میں بھی سخت سردی تھی، بے سر و سامانی کا عالم تھا، کفار چڑھ آئے تھے، سمجھے؟ خندق کھودی گئی تھی اسی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ ایک تو سردی، دوسرے تیز ہوا چلی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان اسی موقع پر گئے تھے معلوم کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے ان کا۔
تو آپ گئے تو وہاں ان کے وہاں بیٹھ گئے. تو ابو سفیان بہت ماہر تھے جنگ میں. تو ان کو کچھ شبہ ہوا. کیا کہا کہ بھائی ہر آدمی اپنے بغل والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھے کون ہے. تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑتا ہے انہوں نے خود اس کا ہاتھ جلدی سے پکڑا اور کہا من انت مضمون کون ہے. سمجھا نہیں؟ ارے عرب تھے وہیں تو وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی زبان کیا ان کا انداز کیا ہے. تو یہ لوگ سمجھ نہیں سکے کہ یہ وہاں سے آیا ہے. ارے بھائی دشمن کے پاس جانا ملزا اور جا کے ایسے حالات میں معلوم کر لینا یہ وہی جائے گا جس کو موت کی کوئی فکر نہ ہو. صرف ایک فکر ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہم کو ایسا کرنا ہے. سردی بہت لگ رہی تھی. آپ نے جب ان کو ہمت دلائی تو پھر سردی بھی ختم ہو گئی. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالائق موبائل میں خالی پڑتا ہے تو کہاں سے جانے گا. وہ نظر اپنی جہاد اصحاب المسلمین ام بل ام منقطع ہے. اب کیا ہے ملزام؟ یہ منقطع ہے اور یہ بل مقدر ہے. ام بل احسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ارے بھائی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے پاس ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تمہارے سے پہلے گزر گئے. جو تمہارے سے پہلے ارے تم سے پہلے گزر گئے. ولما لما کی تفسیر مفسر نے لم سے کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ لمبا کس کے معنی میں ہے؟ لم کے معنی میں. اور واو یہ حالیہ ہے. واو کیا ہے موسیٰ؟ حالیہ ہے. حال یہ کہ تمہارے پاس یعنی کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس نہیں آئی مثلو شبہ ما اتى الذین، اس جیسی حالت جو پیش آئی کن پر؟ الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر گئے. مفسر نے نکالا شبہ ما اتى یہ بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں آئے جو تم. بھائی ترجمہ کیا ہوگا؟ مثل الذین، ارے الذین ان لوگوں کی، ارے ان لوگوں کی صفت نہیں آئی. نہیں وہ لوگ نہیں مراد ہیں جو گزر گئے. ارے ان لوگوں کا مثل نہیں آیا جو گزر چکے. کہہ رہے نہیں ان جیسی حالت مراد ہے. یہاں وہ لوگ نہیں مراد ہیں بلکہ ان جیسی حالت کی جیسے حالات ان پہ آئے تھے. من المؤمنین یعنی ایمان والے. کون مراد ہیں؟ ایمان والے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا اس دن بھی کہ قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور رہنمائی کے لیے ہے. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. حالات ایمان والے پر ہی آتے ہیں، غیر مومن پر حالات نہیں آتے ہیں. اس کے لیے تو دنیا جنت ہی جنت ہے. من المحن، محن یہ محنت کی جمع ہے. محن یعنی مشقتیں. یہ بیان ہے مول صاحب مثل ما اتى الذین کی کیا چیز ہے جو ان پر آئی. تو یہ اسی کا بیان ہے مول صاحب. یہ مثل کیا ہے اسی کو بتایا جائے. ظاہر سی بات ہے جو مشقتیں آپ نے پڑھی ہیں. ارے آرے سے پھاڑا گیا نہیں، آرے سے چیر دیا گیا. ایک آدمی کو پکڑا جاتا تھا، سر سے پھاڑ کے وہ ٹکڑے اس کے کیے جاتے تھے، لیکن وہ ایمان پہ جمع ہوا ہوتا تھا، اس کی زبان پہ جاری ہوتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کی وہ شہادت دیتا ہوا اس کا اقرار کرتا ہوا دنیا سے جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کما فتصبروا، تو تم بھی صبر کرو کما صبر، جیسا کہ انہوں نے صبر کیا. مستہم یہ اب بیان ہے اسی کا. آگے قرآن نے بیان کیا کہ وہ مسل کیا چیز ہے. مستہم جملۃ مستانفۃ مبینۃ لما قبلها، کہتے ہیں جملہ مستانفہ ہے اپنے ما قبل کا بیان ہے. مستہم البأساء شدۃ الفقر والضراء المرض، ان کو شدت فقر اور تکلیف یعنی مرض لاحق ہوئے، اور مرض لاحق ہوا، طرح طرح کی مصیبت آئی. مرض تو اس کا ایک فرد ہے، ایک مثال ہے، سمجھا نہیں؟ ذرہ کی ایک انتہائی تکلیف دہ چیزیں اس میں سے ایک مرض بھی ہے. اور باسا یہ باسوں سے ہے. شدت جنگ کو کہتے ہیں نا، جنگ کو بھی باس کہتے ہیں. تو شدت فقر ایک مثال بیان کی کہ شدت اور سختی کی ایک مثال کہ کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا. وزلزلوا اور وہ جھنجھوڑے گئے. ارے زلزلوا سمجھ رہا نا، پکڑ کے سے ہلانا. ازعجوا بانواع البلاء، قسم قسم کی مصیبتوں میں ان کو کیا کیا گیا؟ ازعجوا وہ جھنجھوڑے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ
یقولا بالنصب والرفع ملزا حتی یقولا حتی اس کے بعد ان مقدر ہے اس لیے کیا ہے مشابہ حتی اب یقولا بالنصب یہ نصب کے ساتھ ہے یقولا والرفع اور رفع کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے یہ رفع کے ساتھ ہے اے قالا قالا نکال کے بتا ہے کہ یقولو جو ہے ماضی میں قالا ہی یعنی ماضی کے معنی میں ہے کس کے معنی میں ہے ماضی کے معنی میں ہے اور اس کو جب یہ یقولو پڑھیں گے نا حتی یقولو حتی یقولو تو یہ معنی الحال واقع ہوگا کیا ہوگا یہ حال واقع ہوگا سمجھا نہیں اور قول جو ہوتا ہے قول جب حال کے معنی میں ہوتا ہے تو وہاں پر ان مقدر نہیں ہوتا ہے ان مقدر نہیں ہوتا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ بالنسبی للاکثر نیچے لکھا نہیں لکھا ہے ارے بالنسبی اکثر کہ حتیٰ یہ الہ کے معنی میں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ حتیٰ الہ کے معنی میں ہوتا ہے بھائی آپ تو پڑھیں کہ الہن کے معنی میں ہوتا ہے کس کے معنی میں لیکن رضی کہتے ہیں کہ نہیں حتیٰ الہ کے معنی میں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب یہ الہ کے معنی میں ہوگا تو ان کی تقدیر ضروری ہوگی اس واسطے کہہ دیا جاتا ہے کہ الہ ان کے معنی میں ہے سمجھا نہیں اور دوسری تفسیر انہوں نے کیا کی کہ یہ رفع کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے رفع کے ساتھ ہے تو یہ کالا کے معنی میں ہو گیا کس کے معنی میں دوسری چیز یہ ہے کہ حتیٰ یقول الرسول والذین واقعہ تو ہو چکا ہے نا کہ مضارع میں مستقبل میں ہوگا ارے ہو چکا ہے نا تو اصل معنی تو کالا ہی کا ہے دونوں میں لیکن اس کی حکایت یعنی جس کو کہتے ہیں نا حکایت حال ماضیہ جو ماضی میں چیز ہو گئی اب اس کی حکایت کے لیے یہاں حتیٰ کہ رسول اور ایمان وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہہ اٹھے ارے کہہ رہے ہیں یعنی وہ جب حالات آئے تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہے ماضی کے معنی میں ہے کس کے معنی میں دیکھیں حتیٰ یقولا اے قال الرسول والذین آمنوا معه حتیٰ کہ رسول اور وہ لوگ جنہوں نے اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ استبطاء للنصری یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہتے ہیں مدد کو ارے مدد میں تاخیر پاتے ہوئے استبطاء یہ بطیء کے معنی آتے ہیں نا سست رفتار ارے سری معنی تیز رفتار بطیء کے معنی سست رفتار تو استبطاء کے معنی آئے استبطاء للنصری مدد کو نہیں سمجھے ارے مدد کو مؤخر سمجھتے ہوئے مدد کو مؤخر سمجھتے ہوئے کیا سمجھنے کی وجہ سے لتناہی شدت علیہ اب یہ مدد کو انہوں نے مؤخر کیوں سمجھا کہہ رہے ہیں کہ ان پر شدت کے انتہا ہو جانے کے سبب کہ شدت اور تکلیف کی انتہا کر دی تھی ظالموں نے اور ظاہر سی بات ہے شدت جب تکلیف ہو تو تھوڑا وقت بھی آدمی کو لمبا معلوم ہوتا ہے تو یہ لوگ کہہ اٹھے کیا متا نصر اللہ اے متا یاتی نصر اللہ متا یاتی نصر اللہ سر چونکہ زمان کے لیے ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی کس زمانے میں آئے گی الذین وعدناہ وہ مدد جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے فَأُجِيبُوا مِن قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى تو انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب دیا گیا الا ان نصر اللہ قریب اب آگے اتیان نکالا کہ قریب کا فاعل ہے یہ کان کھول کے سنو یقیناً اللہ کی مدد کا آنا بہت قریب ہے کیا ہے آنا ترجمہ اتیان کا کیا یہ فاعل بتایا ہے کہ قریب کا فاعل محذوف ہے قریب اتیان اے اتیان النصری یسألونک یا محمد ماذا الذی ينفقون لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں محمد ماذا ذا کے بعد الذی نکالا بتانے کے لیے کہ ذا جو ہے اس موصول کے معنی میں ہے یہاں کا موصول ہے ذا کیا ہے ارے ذا موصولہ ہے ذا کیا ہے موصولہ ہے سمجھا نہیں الذی وعد ماذا اے الذی اے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے محمد کہ کیا چیز خرچ کریں ارے ينفقون ماذا اي شيء ينفقون کون سی چیز خرچ کریں والسائل عمرو بن جموح اور سائل جو تھے کون تھے عمرو ابن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ تھے
वकान शेखन जामालिन, और एक मालदार, और एक मालदार बूढ़े आदमी थे। फसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा युनफिकु, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अम्मा युनफिकु, अरे क्या खर्च करें, अम्मा युनफिकु व अला मा युनफिकु, और किस पर खर्च करें। सवाल में दोनों चीज़ें थी, क्या खर्च करें और किस पर खर्च करें। रिवायत में है कि सवाल आपने दोनों चीज़ों का किया था। अरे वही अमर बिन जम्मू हैं जो आरज थे, अरे पैर के लंगड़े थे, माजूर करार दिए गए थे, लेकिन काम मैं चाहता हूँ कि लंगड़े पैरों से मैं भी जन्नत में चलूँ। 4 बेटे थे इनके, समझे, शौक था। अब तो सुबह उज़्र तलाश करता है फजर की नमाज के लिए भी, कहता है नापाक है। कुल्लुहुम मा अनफक़्तुम मिन खैरिन, ठंडी में क्या होगा, कुल्लुहुम मा अनफक़्तुम मिन खैरिन बयानुन लिमा शामिल लिल क़लील वल कसीर। देखिए अल्लाह ने जवाब दोनों दिया, अल्लाह ने जवाब दोनों दिया, लेकिन पहला जवाब बहुत मुख्तसर दिया, बहुत मुजमल जवाब दिया। कहा भाई जो भलाई भी तुम खर्च करो तो उसका बदला मिलेगा, लेकिन खर्च करो तो किस पर खर्च करो उसकी तफसील बयान की। ये इशारा करने के लिए कि असल ये नहीं है कि क्या खर्च करो, असल ये है कि किस पर खर्च कर रहे हो। अरे दोस्ती में उड़ा रहे हो या एक ही उसके फक्र की वजह से दे रहे हो। प्रताप बड़ी को समझ रहा है ना बात को। हाँ, लोग तरह तरह से खर्च करते हैं, तो मसारिफ असल है, मसारिफ असल है कि क्यों खर्च कर रहे हैं आप उस पर, ये सब देखा जाएगा। और एहसान जतरा दिया तो सब खत्म हो गया, समझा नहीं। मान अनफक़्तुम मिन खैरिन कुल्लुहुम, आप मुझसे कह दीजिए मान अनफक़्तुम मिन खैरिन, सुबह जी सो नहीं भाई, कुल्लुहुम मान अनफक़्तुम मिन खैरिन, तहज्जुद वगैरह पढ़ के सो जाएगा। आप उनसे कह दीजिए मान अनफक़्तुम मिन खैरिन, जो भलाई भी तुम, अरे मान अनफक़्तुम, जो भी तुम खर्च करो, मिन खैरिन ऐ मिन मालिन, खैर या माल के माना में, जो माल भी तुम खर्च करो, ये बयान है मा का, मिन खैरिन, देखा नहीं, कलील और कसीर दोनों को शामिल है, कलील और कसीर। वफ़ी बयान मुनफ़क़, और इसमें मुनफ़क़ का बयान है। मुनफ़क़ समझ रहे ना क्या, अरे वो माल जिसको खर्च किया जाए, अल्लज़ी हुआ आदु शिक़्क़ि सवाली, जो कि सवाल का एक शिक़ है, अरे एक हिस्सा है ना, अरे शिक़ समझ रहे हैं भाई, टुकड़ा, वंशक़्क़ल क़मर, समझा नहीं। हाँ, वाजाबा अनिल मसरिफ़िल लज़ी हुवा शिक़्क़ुल आख़िर बिक़ौलिही, और अल्लाह ने जवाब दिया उस मसरिफ़ को बयान करके जो कि दूसरा शिक़ है, बिक़ौलिही, अपने कौल, फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा से, समझा नहीं। कि फ़लिल वालिदैनि, कि और मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, कि जो भी तुम खर्च करो माल, तो किसके लिए होना चाहिए, कितना खर्च करो नहीं, जो इस्तिताअत हो खर्च करो, वो हर कोई जानता है। फ़लिल वालिदैनि, तो किसको सबसे पहले कहा, वालिदैन के लिए। जाहिर सी बात है यहाँ इन्फाक़ के वाजिब नहीं मुराद है, तो न वालिदैन को थोड़ी आप दे सकते हैं, ये दलील है ना इसकी। फ़लिल वालिदैनि, तो वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन, रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा, यतीमों और मिस्कीनों के लिए, वल सबील, और मुसाफिरों के लिए, है वो मौला भी, यानी ये इसके ज़्यादा हकदार है। जाहिर सी बात है सदक़ात नाफिला तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन कहा नहीं ये ज़्यादा हकदार है, ये ज़्यादा हकदार हैं, इसीलिए बहुत वकील बन के ज़िंदगी न गुजारो, आल औलाद पर खर्च करो, ये नहीं कि 2-4 रुपया दो उसके बाद हिसाब लेना लाए। बहुत से ऐसे ऐसे पढ़े लिखे भी होते हैं, जाहिल भी होते हैं, 100 रुपया देंगे तो उसका हिसाब लेंगे कि उनका क्या क्या कहाँ क्या मंगाया, पागल कहेंगे। 2-4 हज़ार रुपया दे रहे हो तुम, हिसाब ले रहे हो, अल्लाह तुमको इतना दे रहा है कि हिसाब नहीं दे पा रहे हो। इसीलिए यह है कि जो हिसाब किताब बहुत सख्ती करता है ना, इसका हिसाब किताब भी सख्त होता है। इसलिए ज़्यादा ना चक्कर पड़ो कि मतलब अरे 2-4 हज़ार कहीं अब्दुल अली ने अपनी बीवी को दे दिया, तो अभी नालायक 4 महीने बाद उससे पूछ रहा है कि वो बताओ कहाँ कहाँ तुमने खर्च किया, तुम बताओ पहले कहाँ कहाँ खर्च किए, तो वो बताए। अरे तुम बताओ ना पहले कहाँ कहाँ खर्च किए, 4 महीने के हिसाब दो। ये हक थोड़ी है शौहर को यार कि एक एक चीज़ के बारे में वो करे। शरीयत ने जो हुदूद और दायरे रखे उनके बीच में रहो, समझे नहीं। हाँ, सुन ले कान खोल के, जब भी एक आदमी है कहीं गड़बड़ ना करे। तो देखिए
والمساکین ابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھلائی میں تم کرو گے قوم الجا انفاق وغیرہ، ارے خرچ اور اس کے علاوہ جو بھی بھلائی ہے آل اولاد پر خرچ کرنا ہے، صدقہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی صدقہ ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس کی جزا تو نہیں ہے، اصل تو جزا تو یہ ہے کہ فیجازی بھی، لیکن یہ علت ہے کہ جب جانے گا تو بدلہ دے گا۔ فمجاز علیہ، بس وہ اس کا بدلہ دے گا اس پر۔ کتب فرض علیکم القتال بالکفار وهو کرہ مکروہ لکم تبعا لمشقتہ وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ کے اندر، ظاہر سی بات ہے آپ بھی جانتے ہیں، 13 سال کی زندگی بڑے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے گزاری۔ مدینہ میں پہنچے تو وہاں راحت ہوئی، اس لیے کہ مدد کرنے والے معاون لوگ موجود تھے، استقبال کرنے والے لوگ موجود تھے، تو وہاں یہ شدائد نہیں رہی۔ اتنے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، جہاد کا حکم ہو گیا، جہاد کا حکم ہو گیا۔ اس دن بتایا تھا آیت جہاد، سمجھے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی ہے، دیکھ لینا پیچھے گھوم کے۔ تو طبعی طور پر بعض کے دلوں میں خیال پیدا ہو کہ ابھی تک تو مارے جاتے رہے، ہے نا، بچوں کو شہید کرایا، بیوی شہید ہوئی، یہ مارے گئے وہ مارے گئے، اور یہاں تھوڑی سکون کی زندگی ملی تھی، تو طبعی طور پر یہ گرم محسوس ہوا کہ اب پھر اسی جنگ میں ڈھکیلے جائیں۔ بات سمجھیے، دیکھو کسی حکم شرعی کا تبعاً گرا ہونا اور بوجھ ہونا، جبکہ وہ اس کو حکم شرعی سمجھ کے ادا کر رہا ہو، یہ مضمون نہیں ہے، یہ مضمون ارے نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی طبعی طور پر انسان ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے سہولت پسندی، راحت پسندی۔ آپ اس کا اندازہ کر لیں، جتنا آپ آرام کرو گے طبیعت چاہے گی کہ اور آرام کرو، چاہتے نہیں چاہتے۔ آپ بارائش کا تجربہ کرتے ہیں، 1 گھنٹہ چھوڑیے تو دوسرے گھنٹے میں اور طبیعت ہوگی کہ یار نہ جائیں۔ مطلب یہ آپ ہی کی بات نہیں، ہماری بھی بات ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہ جائیں، پھر سوچتے ہیں کہ نہیں یار نہ کا نہیں کرتے، چلو پڑھا دیں، سمجھے نہیں؟ دل طبعی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے اور طبیعت سست ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے راحت پسند، یہ انسان واقعی ہی وہ ہے راحت پسند، لیکن اب یہ اس سے ٹکراتا ہے اپنی خواہش سے، اپنے نفس کو دباتا ہے، اپنی چاہت کے خلاف کرتا ہے، اصل اس پہ اجر اس کو ملتا ہے۔ تو یہ کسی کے دل میں شبہ نہ پیدا ہو کہ حضرات صحابہ تو ایمان کے اوج ثریا پہ پہنچے ہوئے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان محبوب تھا ان کے دلوں میں، بلکہ دوسری جگہ کہا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ انہوں نے اس سے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے دار سے مدینہ کو ٹھکانہ بنایا، والایمان، اور ایمان کو رہائش گاہ بنایا، بہت کچھ سمجھا، ایمان کو ٹھکانہ بنایا، یعنی ایمان پہلے لائے۔ معلوم ہوا کہ ایمان ان کا مسکن تھا، ایمان ان کا، جیسے مچھلی کا مسکن پانی ہے، تو کسی کو اگر پانی میں رہنا ہے نا مرزا، تو مچھلی کی نقل ضروری ہوگی، اگر مچھلی کی نقل نہیں کرے گا تو ڈوب کے مر جائے گا، میری بات سمجھا؟ تیرنا ضروری ہوگا اس کے لیے۔ اسی طرح کسی کو ایمان میں رہنا ہے تو حضرات صحابہ کی نقل ضروری ہوگی۔ ارے کچھ سمجھا نہیں بات کو؟ اگر نقل نہیں کرے گا تو ڈوب کے مر جائے گا، ایمان تک نہیں پہنچے گا۔ تو سمجھے بات کو؟ تو دیکھیے طبعی طور پر ان کو یہ چیز گرا معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ طبعی طور پر کسی حکم شرعی کا گرا معلوم ہونا، جبکہ وہ اس کو حکم شرعی سمجھ کر کے اس کے کرنے پر آمادہ ہو جی اور عمل کر رہا ہو، یہ چیز بری نہیں ہے، بلکہ یہ چیز قابل ستائش ہے، قابل ستائش اور قابل تعریف ہے کہ دیکھو طبیعت پر تو گرا ہے، لیکن دیکھو نیند قربان کر کے جا رہا ہے۔ کیا ایک چیز، ایک خیال دل کے اندر ہے کہ نہیں یار آج ایک فرض چھوڑا
تو نہ جانے کتنے دن اس کے بدلے جہنم میں جلنا پڑے. یہ آدمی حدیث یاد کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا. جہارا کے الفاظ سے بات روایت، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کھلم کھلا کفر کیا. اب ایک مومن کے دل میں آتا ہے کہ نہیں یار، ارے کوئی نگراں آئے نہ آئے، طالب علم ہے، دورہ پڑھ رہا ہے، مشکات پڑھ رہا ہے، سمجھے افتاء میں ادب میں پڑھ چکا ہے، ایک دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں نماز نہیں چھوڑ دیا، کچھ بھی ہو جائے. تو یہ کیا چیز ہے؟ طبعی طور پر گراں ہے، لیکن حکم شرعی سمجھ کے کر رہا نہیں کر رہا ہے. یہ چیز مضمون ہے کہ قابل تعریف ہے. قابل تعریف ہے. کیا ہے یہ؟ قابل تعریف ہے. اسی لیے لکھا ہے جب نہ دل لگے نا تب اور زیادہ محنت کرو عبادت میں، اس لیے اجر بڑھ جائے گا. دل نہیں لگ رہا پھر بھی کر رہا ہے. نماز سکون کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو تھوڑی طبیعت سکون میں رہے گی. ارے نالائق، نماز اس لیے پڑھیں گے کہ حکم خدا بندی ہے. یہ تو سب ثمرہ ہے سکون کا ملنا ہے. سب یہ سب دوسری چیزیں ہیں. دیکھ اب تھوڑا سا دیکھ آگے. کتب فرض علیکم القتال، تم پر کفار سے لڑنا، قتال کرنا فرض قرار دیا گیا. بولے صاحب یہ آیت نہ اس پہ فٹ ہو پائے گی، نہ تبلیغ پہ، نہ وہاں کہاں خانقاہ میں، اس لیے کہ اس میں صراحت ہے. وَهُوَ كُرْهٌ مَكْرُوهٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے. تبعاً لِمَشَقَّتِهِ، اس کے گراں ہونے کی وجہ سے، ارے مشقت دشوار ہونے کی وجہ سے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے کہا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ارے آسا ترجمہ کرا رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے امید جس کا آپ کرتے ہیں، اور یہ قریب، اور یہ بات بھی قریب ہے، اور اس کی امید ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ تمہارے حق میں کیا ہو، بری ہو. کیا ہو؟ بہت پسند کر رہے ہو، تمہارے حق میں کیا ہے، بری ہے. وہ ووٹ فلیگ مانگ رہی ہے، کیا کرو گے؟ لِمَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُوجِبَةِ لِهَلَاكِهَا وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا. کہتے ہیں نفس کے مائل ہونے کی وجہ سے، مفسر کہہ رہے ہیں جو بات عرض کر رہا تھا کہ نفس کے مائل ہونے کی وجہ سے ان چاہتوں کی جانب الْمُوجِبَةِ لِهَلَاكِهَا، جو نفس کی ہلاکت کو واجب کرنے والی ہے. نفس مائل ہی وہی ہوتا ہے. صوفیو معلوم ہے نتیجہ اس کا ہلاکت ہے، ارے آج نہیں کل کوڑے پڑنے ہیں، لیکن نفس اسی طرف آدمی کو لے جاتا ہے. وہ نفورہا، اور اس کے بھاگنے کی وجہ سے، نفرا نفورن مانے ارے متنفر ہونا، بھاگنا یار. ان تکلیفات، ان تکلیفات سے الموجبۃ لسعادتہا، جو اس کی سعادت کو واجب کرتی ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. آپ نے جب جہنم کو دیکھا اور جنت کو دیکھا، ارے جہنم موج مستی سے بھری ہوئی ہے، زناکاری سے بھری ہوئی ہے نا، ہر چاہت ہر خواہش پوری ہے. آپ نے کہا بارے الہ، مطلب وہ کون ہے جو اس میں نہ جانے، اس میں جانے کو نہ چاہے. جنت کو دیکھا تو مکارے، وحفت الجنت بالمکارے الفاظ ہے. یہ جنت ناگوار چیزوں سے بھری ہوئی تھی. مارا جا رہا ہے، بھگایا جا رہا ہے، پھر بھی نالاج نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ کچھ پڑ جائیں گے. ارے ہے کہ نہیں؟ ارے ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے، نہیں اٹھانی پڑتی ہے. کھڑا کر دیا، کوئی کتاب لے کے کھڑا ہے، گزر رہا ہے بیچارہ، چپل سیدھی کر رہا ہے. کیوں؟ کہ شاید کچھ آ جائے، شاید کچھ آ جائے، قرآن حدیث کی باتیں کو سمجھ جائیں گے. تو مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ نیند قربان کرنا ہے، ہر چاہت کو تج دینا ہے. تو آپ نے کہا کہ اس میں کون جا پائے. پھر اللہ نے کہا جاؤ پھر سیر کرو. پھر دوبارہ گئے تو سانپ بچھو اور اژدہے، طرح طرح کے جہنم میں آگ جل رہی ہے. آپ نے کہا اللہ اس کو کوئی نہ جائے. جنت کو دیکھا تو مزے سے بھری ہوئی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. جو صوفی چاہے گا اللہ وہ دے گا، چاہے جتنی خوبصورت حور چاہے گا اللہ اس کو وہ حور نصیب کرے گا. ایک صاحب نے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت جیسے ہماری عادت بیڑی پینے کی ہے تو وہاں اگر دل چاہے گا بیڑی پینے تو کہاں ہاں ملے گا بالکل، لیکن جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا.
اس لیے کہ وہاں آگ نہیں ہوگی. دیکھیے فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ خَيْرًا لَعَلَّ خَيْرًا. سمجھا نہیں بولے لَعَلَّ زَيْدًا قائم. ارے حروف مشبہ بالفعل یہ سب ناصبہ ہیں کہ نہیں ہے؟ فَلَعَلَّ تو ہو سکتا ہے. فَلَعَلَّ خَيْرًا لَكُمْ اصل ہے منشا فِي الْقِتَالِ تو تمہارے لیے بھلائی ہو سکتی ہے قتال میں. وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ اگرچہ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ اگرچہ تم نے اس کو اگرچہ تم اس کو ناپسند کرو. لِأَنَّ فِيهِ إِمَّا الظَّفَرُ وَالْغَنِيمَةُ أَوِ الشَّهَادَةُ إِمَّا الظَّفَرَ وَالْغَنِيمَةَ أَوِ الشَّهَادَةَ اس لیے کہ اس میں قتال میں یا تو کامیابی اور غنیمت کا ہاتھ آنا ہے وہ اب شہادت یا شہادت ہے یا شہادت والاجر اور کیا عمل صاحب اب شہادت والاجر یا شہادت اور اجر کا ملنا ہے. ارے اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے بخشش ہو جاتی ہے شہید کی. کس کی؟ شہید کی بخشش ہو جاتی ہے. دیکھیے وفی ترک ہی اور ترک قتال میں وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوهُ اگرچہ تم اسے پسند کرو شرًا برائی ہے. لِأَنَّ فِيهِ الذُّلَّ وَالْفَقْرَ وَحِرْمَانَ الْأَجْرِ کیونکہ اس میں ذلت ہے فقر ہے. ارے بول صاحب جب نہیں تو فقر بھی لاحق ہوگا. دشمن لوٹ لے جائے گا. کچھ دن بنے بیٹھے رہو گے گھر میں کہ ہم امن سے ہیں بہت امن ہے ہمارے یہاں بہت امن ہے. نالائق نہیں کہ انما المؤمنون اخوہ. ٹھیک ہے امن کی بات ہے لیکن کم سے کم دعا تو کر سکتا ہے کہ اس سے بھی چلا گیا گر گیا. وہاں فساد ہے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں بہت امن سے بیٹھے. یہ کون سا امن ہے مول صاحب؟ یہی اگر حضرات صحابہ سوچے ہوتے تو یہاں تک دن کیسے پہنچتے. اس سلسلے میں حضرت مفتی شفیع صاحب وغیرہ کی کتاب بھی سمجھے نہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے کہ جو انہوں نے جہاد میں لکھا ہے جہاد اسلام میں جہاد کی. اور ابو الاعلیٰ مودودی کی بھی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام. اس کی دو کتابیں بہت اچھی ہیں. ایک الجہاد فی الاسلام اور دوسرے اسلام اور پردہ. یہ دو کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں. بقیہ میں تو اپنے عقائد وغیرہ پیش کیے ہیں اس نے لیکن یہ دو کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں. وحرمان الاجری اور اجر سے محرومی ہے. واللہ یعلم ما هو خیر لکم اور اللہ جانتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہے. وانتم لا تعلمون حالانکہ جبکہ تم نہیں جانتے اور تم نہیں جانتے اس کو ذالک اس کو. فبادروا الی ما یامرکم بھی جب نہیں جانتے اللہ کے بندے فبادروا تو اس کی جانب بڑھو جس کا وہ تم کو حکم دیتا ہے. اپنی چاہت کی طرف نہ بڑھو اس کے امر کی طرف بڑھو.